बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक जिंदा कौम जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त है। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक ज़िंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएँ कि हमें इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। दूसरी चीज़, दुबई में मीटिंग होती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मनी लॉन्डर का मतलब जो इस मुल्क से पैसा चुरा के बाहर ले जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है कि हमारा रुपया गिरता जाता है डॉलर के मुकाबले में। तो जब आप डॉलर यहाँ से खरीद के बाहर भेजते रहें और चोरी करके बाहर भेजते रहें तो वो डॉलर की कमी होनी है और जब डॉलर की कमी होगी तो रुपया गिरता जाएगा। उसके अलावा भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया, कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान की आज जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ज़रा समझ लें 600 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान की हमारे ज़माने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी 33 अरब डॉलर, रिकॉर्ड थी। वो आज उससे भी कम हो गई है, 13% गिर गई हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक तो कभी तवज्जो नहीं दी इन्होंने कि किस तरह डॉलर्स इस मुल्क में आमदनी बढ़ा सकते हैं अपनी, और दूसरा ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं इनके सबके बड़े बाहर महल्लात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। पनामा में क्या हुआ था? पनामा में एक दुनिया के अंदर एक इंकशाफ हुआ कि जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स ने, वजीरों ने अपने पैसे छुपाए हुए थे बाहर के मुल्कों में कंपनीज के पीछे, यानी कंपनीज के पीछे इन्होंने अपनी दौलत छुपाई हुई थी, प्रॉपर्टीज ली हुई थी। उसमें नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, मरियम नवाज उसकी मालिका निकली और वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई थी, जो जिसको मेफेयर अपार्टमेंट्स कहते हैं। तो वो इंकशाफ हुआ था। तो पैसा यहाँ से चोरी होकर गया था क्योंकि अभी तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा बाहर निकला कैसे, किधर से आमदनी आई। बेटे की आमदनी, बेटे का जो घर है हसन शरीफ का, जो उसने बेचा मलिक रियाज को, उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब है आजकल के जो पाउंड, और 45 मिलियन पाउंड्स जो तकरीबन 17-18 अरब रुपया बनता है। तो वो किधर से पैसा आया तो ये कोई नहीं बता सकता। बेटे यहाँ से बाहर भाग गए क्योंकि वो बता नहीं सकते थे। उसी तरह जो सरे महल से जरदारी ने खरीदा वो भी यहाँ से पैसा बाहर गया, हुदैबा पेपर मिल वो भी पैसा बाहर। तो ये सब इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे होके बंदर बांट पाकिस्तान की है कि अच्छा सिंध उसको दे देंगे, कराची फलाने को दे देंगे,
सेंट्रल पंजाब कोई और आ जाएगा, फिर नई पार्टी जो बनी है उसको भी कोई सीटें मिल जाएंगी, फजल रहमान को उधर पख्तूनख्वा में दे देंगे, और ये बस ये खिचड़ी पक जाएगी। तो ये सारी बंदर बांट दुबई के अंदर हो रही थी कि जिस तरह की कोई सौदा नहीं हो रहा होता किसी के ऊपर, ये सौदा हो रहा था पाकिस्तान का। और किस तरह जो सबसे बड़ी पार्टी है खौफजदा है कि उसको कैसे बाहर रखना है, जिसमें इमरान खान की इनको गुनौने ख्वाब आते हैं कि ये पता नहीं कि वापस ना आ जाए, तो उसको कैसे जेल में डाल रहे हैं। तो मैं जो आज आपके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि कौन से केसेस हैं ज़रा आप समझ लें, क्योंकि मैं तैयार हूँ, इन्होंने हो सकता है कल पता नहीं मेरी 17-18 बेलें हैं, एक बेल कैंसिल होगी जेल में चला जाऊँगा कल, नहीं तो उसके बाद फिर अदालत में मेरा चक्कर है, उसके बाद 2 दिनों के बाद फिर होऊंगा। तो किसी टाइम पे भी मैं इन्होंने प्लान बनाया हुआ है मुझे जेल में डालने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप समझ जाएं कि ये कौन से केसेस हैं, जिन केसेस के अंदर मैं सिर्फ आपको 7 केसेस बताता हूँ जिन्होंने ये जेल में मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सबको पता चल जाए। और वो मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, तो इन्होंने तो वो एकदम मीडिया में पकड़ना है और शोर मचा देना है कि जी इमरान की चोरी पकड़ी गई, तो या चोरी पकड़ी गई, या ये कत्ल, एक कत्ल जो जैसे मैं शुरू करता हूँ कि इसने कत्ल कर दिया किसी वकील को। तो मैं चाहता हूँ कि वो 7 केसेस पहले आप समझ लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक तरफ अरबों रुपए के ये मनी लॉन्ड्रर्स के ऊपर केसेस हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर 24 अरब रुपए की करप्शन केस में जिसका अंडर ट्रायल था, जब जनरल बाजवा ने बचा के तो इसको वजीर आजम बना दिया। उसके अलावा जो नवाज शरीफ की अभी तक कोई नहीं बता सका, वो जो इसकी मेफेयर की अपार्टमेंट्स, बेटों के पास पैसा, और ये तो सामने है, बाकियों का तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरह जरदारी का है, उसकी भी सारी बाहर इनकी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। तो एक तो यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले जाने के इल्ज़ाम है। अब दूसरी दफ़ा देखेंगे मेरे ऊपर 170 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन वो केसेस हैं क्या? तो मैं पहले शुरू करता हूँ क्वेटा का केस। कत्ल होता है एक वकील का 6 जून को 10:30 बजे सुबह। अब वो ये समझे हैं कि मुझे इस केस का पता ही नहीं है, ये कोई किसी वकील ने मेरे ऊपर केस किया होता है कोई गद्दारी का, वो यानी उसका कोई मुझे नोटिस ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं उस केस का। पता तब चलता है जब एकदम पता ये जी कि क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस थे, तो ये केस तो किसी को अहमियत ही नहीं, किसी ने मुझे कहा कोयटा में केस है, मुझे पता ही नहीं था। तो उस वकील का कत्ल होता 10:30 बजे, 11:30 बजे पुलिस में रिपोर्ट होता है। 2:22 में शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है वो स्टेटमेंट देता है कि इमरान खान ने इस वकील को कत्ल किया। अब ये समझे कि सिर्फ कत्ल में 10:30 से और 2 बजे के अंदर वो फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे को उठा के ले जाती है पुलिस। उस बेटे को 12 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास रखती है। वो अगले दिन जाके अगले दिन की दोपहर को वो कहता है कि जी इमरान खान इस कत्ल में मुलव्वस था। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है, वो जो दूसरी बीवी होती है, वो कहती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया इसको। वो वीडियो अपनी जारी करती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया। और फिर देखें, सारे कोयटों को पता है कि इनकी वो वकील की दुश्मनियां थी, सबको पता है इनकी आपस में दुश्मनियां थी। इसी वकील ने जाके हाई कोर्ट को कहा कि मुझे सिडनी में ना केसेस मुझे दो, क्योंकि मेरी वहां जान को खतरा है, मेरी दुश्मनी है। और फिर ये देखें, ये जरा आप गौर से ये देख लें, ये इसको बड़े करीब से देख लें, और इसके अंदर ये मुजाहरे क्या कर रहे हैं। इनका कत्ल होता है और ये कत्ल में कहते हैं कि ये कत्ल उस वकील ने उसके वकील की तरफ से या उन्होंने किया, उसका नाम लिखा हुआ है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस था। तो जब एक फैमिली दुश्मनी भी होती है, उससे पहले ही वो प्राइम मिनिस्टर का मशीर कहता है कि जी इमरान खान ने कत्ल कर दिया, अभी तफ्तीश भी नहीं होती।
اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں کیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں، خیر وہ اور وجوہات ہیں، اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ آپ ذرا سنیں۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا نام ڈالا جاتا۔ زبیر نیازی، وہ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں، زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں، اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے جو کہتا جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے۔ اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں، تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر، جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اور پھر ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں۔ 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا، تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا۔ ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے، میرا پھر نام ڈال دیا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان، کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے، اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، سارا کوئٹہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا تعلق 150 کیسز تھا، مجھے کیا نہیں، اور بھی کوئی وکیلوں کو میں مرواؤں گا، اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی، سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں، انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اب میں ذرا یہ پہلا کیس ہے، آگے چلیں۔ آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا۔ اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں 9 مئی کو ہوتا کیا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے۔ 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے ہیں۔ جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے، کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا۔ عمران خان جیل میں بند تھا، اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں، میرے پاس بیل تھی، مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، صرف پولیس نہیں آئی، رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے۔ ساری دنیا میں کیا امیج کیا، شیشے توڑ کے، لوگوں کو ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو زخمی کیا، وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس ان کو ڈنڈے پڑے، چیزیں توڑ دی انہوں نے، اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے۔ میرے اوپر سر پہ لگا، پیچھے میرے خون نکل رہا، کوئی شرم نہیں آئی، کسی نے آج تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے، وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی۔ سپریم کورٹ میں جب وہ کیس کیا، سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ بڑا شور مچا، ISPR صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی، فوج کی توہین ہو گئی۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں؟ کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے جانتی، دنیا سب کو پتہ ہے میرا، کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی۔ ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی، وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے، دہشت گرد ہے۔
پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا ہوں. اور لوگوں کو جس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے, جن سے ظلم ہوا, اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. جیل میں بند ہے اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ماں کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ. میں ذرا آگے چلوں. کسی نے آج تک بات نہیں کی, اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں. غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے. میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ, جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے, جو کیا, جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگیں, جو مرے, جو شہید ہوئے. ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی یا کچھ کیا وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ. 16 لوگ ہمارے پاس پتہ ہے جن کو گولیاں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا. فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری, ایک لڑکے کو. ابھی تک فرانس جل رہا ہے. 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں, گاڑیاں جل گئی ہیں. مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے. معافی مانگ رہی ہے پولیس کے, جی بڑی غلطی ہوگی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آزاد لوگ ہیں, آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی. یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا. سب نہتے تھے. ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے, ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی تھی. وہ دبئی سے کام کرے, وہ ایسی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا, گولی چلا دی وہاں. میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں. ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے. کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا یہ انسان تھے نا, یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے, ان کے بیوی بچے تھے, ماں باپ تھے. کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جی بلڈنگ جل گئی. بلڈنگز بھی جب جلی تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے. میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا. یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ری ایکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 میں کو جی بغیر کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے مارو, یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلی گئی. راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا, 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو, کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی. اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو, پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑے. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں, اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, 10 لاکھ, اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے. ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. جدھر نام لوگ گھروں میں گھس رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, گھر لوٹ رہے ہیں, بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے, گورنمنٹس ڈیزالو کر کے.
میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی. میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو. گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہی کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے سروں کو کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف آزاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بیچارے جو اس ملک کے عام شہری، ان کو گولیاں ماری گئی، نہتے شہریوں کو. اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری. اور فرانس میں دیکھ لیں آزاد قومیں کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد آجائے جی اور کون سے کیسز ہیں. بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے. کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں، وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے، اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظمیٰ، اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. پہلے تو وہ چیکس کے پیسے، ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو. عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں، ختم ہو گیا تھا. تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے، وہ اب چیک کی کاپی ہے. اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے. تو اس نے چیک کے سے پیمنٹ کی ہے. میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا. پھر آ جائے جی اگلا کیس، تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے. اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی. وہ نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور دوسرا ہے توشہ خانہ. ابھی القادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے. وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پرائیویٹ، ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، صرف کیبنٹ سے، عدالت سے نہیں، اگر کیبنٹ میں کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا، سول